بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا بی ایس زولوجی تھرڈ سیمسٹر سبجیکٹ باٹنی اس کا دوسرا لیکچر ہے لیمارکزم. تھیوری آف لیمارک. لیمارک کی تھیوری کو لیمارکزم کہتے ہیں. لیمارک کی ڈیٹ آف برتھ 1744 اور یہ ڈیٹ آف ڈیتھ. لیمارک کون تھا؟ لیمارک زوالوجسٹ، فرینچ زوالوجسٹ، فرانس کا رہنے والا تھا. ہی واز ان چارج انورٹیبریٹ میوزیم ان پیرس. پیرس میں انورٹیبریٹ اینیمل کی کلیکشن کا جو میوزیم ہے اس کا وہ انچارج تھا. لیمارک presented his theory. اس نے اپنی تھیوری پیش کی in 1809 میں اس نے اپنی تھیوری پیش کی. تھیوری کا نام کیا ہے؟ تھیوری کا نام ہے تھیوری آف انہیریٹنس آف اکوائرڈ کریکٹر. تھیوری نظریہ، انہیریٹنس منتقل ہونا، اکوائرڈ کریکٹر حاصل کردہ کریکٹر. خوبیاں، جو خوبیاں جاندار اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے انہیں اکوائرڈ کریکٹر کہتے ہیں. جو خوبیاں نسل در نسل چلتے ہیں انہیں کہتے ہیں انہیریٹڈ کریکٹر. جو خوبیاں نسل در نسل چلتے ہیں انہیریٹڈ کریکٹر. جو خوبیاں جاندار اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے انہیں کہتے ہیں اکوائرڈ کریکٹر. اکوائرڈ کریکٹر کا مطلب ایک لوہار ہے، پوری زندگی لوہا کوٹتا ہے، لوہا کوٹ کے اس کے بائسپ مسل مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس کی جو مسل مضبوط ہے وہ وراثتی نہیں ہے. وہ کون سے ہیں؟ اکوائرڈ کریکٹر، جو اس نے اپنی زندگی میں حاصل کیے، اکوائرڈ کریکٹر. تو یہ جو تھیوری ہے اس تھیوری کے دو پوائنٹ ہیں: یوز اینڈ ڈس یوز آف ارک. یوز استعمال کرنا، ڈس یوز استعمال نہ کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یوز، جسم کے جس حصے کو یوز کرو گے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. جسم کے جس حصے کو یوز نہیں کرو گے وہ ویک ہو جائے گا. مثلا ایک بندہ بہت زیادہ پیدل چلتا ہے، پیدل چلنے سے وہ اپنی ٹانگوں کو استعمال کرتا ہے تو ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں. تو یہ یوز ہے. جو بندہ نہ چلے، پیدل نہ چلے تو اس کے مسل ویک رہ جاتے ہیں. تو یوز اینڈ ڈس یوز آف ارک. لیمارک نے یہ کہا کہ جسم کے جس حصے کو استعمال کرو گے وہ مضبوط ہو جائے گا، جس حصے کو استعمال نہیں کرو گے تو وہ کمزور رہ جائے گا. لیمارک کا یہ پوائنٹ کسی حد تک ٹھیک ہے. اس نے اگلا پوائنٹ کہا، یہ پوائنٹ اگلا پوائنٹ ہے انہیریٹنس، منتقل ہو جانا. انہیریٹنس منتقل ہو جانا. اس کا مطلب ہے جاندار ایک لوہار اپنے بازو کو استعمال کرتا رہا، بازو مضبوط ہو گئے. اس دوسرے پوائنٹ کا مطلب ہے وہ جو مضبوط بازو ہیں انہیریٹنس وہ منتقل ہو جاتا ہے. اکوائرڈ کریکٹر، مضبوط بازو وہ اگلی نسل منتقل ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے، لیمارک کا یہ پوائنٹ غلط ہے. یہ پوائنٹ اس کا غلط ہے کیونکہ جو کریکٹر اپنے زندگی میں حاصل کیا جاتا ہے وہ اگلی نسل منتقل نہیں ہوتا ہے. لیمارک نے اس تھیوری کی سپورٹ میں یہ ایگزامپل دی، کچھ مثالیں دی. لیمارک نے اپنی تھیوری کی سپورٹ کرنے کے لیے 3 مثالیں دی.
neck of giraffe, زرافے کی گردن. لیمارک نے یہ کہا کہ زرافے کی گردن کیسے لمبی ہوئی؟ بائس مسل آف بلیک سمتھ، لوہار پوری زندگی لوہے کو کوٹتا ہے، اس کے بائس یہ مسل اوپر والے یہ مسل اس کے مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اگلی مسل منتقل ہو جاتا ہے. اس نے اگلی مثال دی بلائنڈ ڈیپ سی فشز، سمندر کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اندھی ہوتی ہیں. بلائنڈ وہ دیکھ نہیں سکتی. کیوں؟ سمندر کی گہرائی میں، گہرے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے. گہرے سمندر میں سورج کی روشنی نیچے سمندر کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتی. جب وہاں روشنی نہیں ہے تو جانداروں کی آنکھیں روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھتی. تو ان مچھلیوں کی آنکھیں وہ اندھیرے میں کام نہیں کرتی. تو صدیوں سمندر کی گہرائی میں رہنے کے بعد اب ان کی آنکھوں نے کام نہیں کیا، اب وہ مچھلیاں کیا ہو گئی ہیں؟ بلائنڈ. لیمارک نے زرافے کی گردن لمبی کیسے ہوئی اس کی وجہ بتائی. دنیا کے تقریباً تمام جانداروں کی گردن اتنے لمبے نہیں ہیں جتنے زرافے کی گردن ہے. زرافے کی گردن بہت لمبی ہے. اس اتنی لمبی گردن بننے کی وجہ، اس کی وجہ لیمارک نے بتائی. اب یہ دیکھیں، یہ پلانٹس ہیں، یہ پلانٹس، یہ پودے، یہ پودے چھوٹے ہیں، یہ پودے ذرا بڑے ہیں، یہ ان سے بڑے ہیں، یہ ان سے بڑے ہیں، یہ بڑے بڑے درخت ہیں. اب زرافے کی گردن لمبی ہونے کی وجہ جو لیمارک نے بتائی، لیمارک نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، سیزنل چینجز کی وجہ سے کئی سال بارش کا جو برسنا ہے وہ کم ہو گیا. بارش کم ہونے کی وجہ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے وہ پودے ختم ہو گئے. تو زرافے چھوٹے تھے، وہ چھوٹے پودے کھاتے تھے. جب چھوٹے پودے ختم ہو گئے زرافے مرنے لگے. تو زرافوں نے اپنی گردن کو لمبا کیا، اپنی گردن کو سٹریچڈ، اپنے گردن کو، اپنے شولڈر کو سٹریچ کیا، اوپر کی طرف کھینچا تاکہ بڑے پودوں کی طرف، بڑے پودوں کو وہ کھا سکیں. کیونکہ چھوٹے پودے تو ختم ہو گئے اور جب وہ ان کو کھاتے رہے پھر وہ پودے بھی آخر کار ختم ہو گئے، یہ پودے بھی ختم ہو گئے. اب بڑے پودے بچ گئے تو وہ جو چھوٹے پودوں کی جڑیں کم گہری ہوتی ہیں، بڑے پودوں کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں. تو بڑے پودے بچ گئے. تو زرافے ان کو کھاتے رہے، ان کو کھاتے کھاتے تو وہ پودے بھی ختم ہو گئے. وہ پودے جب ختم ہو گئے تو زرافوں نے بڑے پودوں کو کھانا شروع کر دیا اور وہ بھی ختم ہو گئے. زرافے نے مزید اپنی گردن کو لمبا کیا تاکہ بڑے بڑے درختوں کو کھا سکے. اب زرافے کی گردن کیسے لمبی ہوئی ہے؟ بائی پریکٹس سٹریچنگ نیک اینڈ شولڈر. اور وہ اپنی گردن لمبی کرتے رہے اور وہ لمبی گردن اگلی نسل منتقل ہوتی رہی. اب زرافوں کی گردن دیکھ لیں، درختوں تک آسانی سے ان کی گردن پہنچ سکتی ہے. تو زرافے کی گردن لمبی ہونے کی یہ وجہ لیمارک نے بتائی. اب اس میں وہی ہے، پریکٹس کر کے گردن کو آپ لمبی تو کر سکتے ہیں لیکن وہ لمبی گردن اگلے نسل منتقل نہیں ہو سکتی. یہ پوائنٹ پہلا یوز اینڈ ڈس یوز آف آرگن کسی حد تک ٹھیک ہے. اس کا دوسرا پوائنٹ یہ غلط ہے.
डार्विन की थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म, तनकीद, लोगों ने लेमार की थ्योरी के ऊपर लोगों ने तनकीद की। क्या तनकीद? इन हिज टाइम, लेमार के ज़माने में क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रेजेंटिंग थ्योरी। लेमार के ज़माने में ईसाइयों ने मुखालफत की इस नज़रिए की। इस नज़रिए के मुताबिक जानदार वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, लेकिन ईसाइयों ने ये बात कबूल नहीं की। उन्होंने कहा ये बात गलत है। इन हिज टाइम लेमार की थ्योरी क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रेजेंटिंग थ्योरी। इन हिज टाइम, लेमार के ज़माने में साइंटिस्ट रिजेक्टेड थ्योरी। लेमार की थ्योरी को साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? फॉर लैकिंग एविडेंस, उसमें सबूत नहीं है। लेमार ने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए कोई सबूत, एविडेंस नहीं दी। नो, आजकल अब मौजूदा ज़माने में क्रिटिसाइज्ड लेमार के ऊपर तनकीद की जाती है फॉर मैकेनिज्म ऑफ हिज थ्योरी। उसने अपनी थ्योरी का जो तरीकाकार बताया है, जो पॉइंट बताया है, ये पॉइंट ही गलत है। मैकेनिज्म, तरीकाकार, भी उसकी थ्योरी को साइंटिस्ट ने, वो जो थ्योरी उसने पेश की है, उसका मैकेनिज्म, तरीकाकार, उसके पॉइंट ठीक नहीं है। तो ये हमारा लेमार की थ्योरी है। तो हमारा ये लेक्चर लेमार्किज्म ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर हमारा होगा डार्विनिज्म। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।